کریم دار وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ نبی اللہ حبیب اللہ۔ آج کل کے حالات آپ سب پر واضح ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور ناموس کا معاملہ چل رہا ہے۔ کسی شاعر نے پہلے ہم اشعار پڑھتے ہیں کہ اس وقت ہماری حالت کیا ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں مصطفیٰ کی یہانت گوارا نہیں۔ یہانت کا مطلب اپمان، توہین۔ مصطفیٰ کی یہانت گوارا نہیں، ہم نہیں یا تو دشمن ہمارا نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا عشق، یہی ایک مسلمان کی ساری دولت جمع پونجی یہی ہے۔ اگر حضور کی محبت گئی تو کچھ نہیں بچا، اگر مسلمان ہے تو اس کے پاس کچھ نہیں بچا۔ کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی یہانت گوارا نہیں، ہم نہیں یا تو دشمن ہمارا نہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو عزت ہے اس پر ہم سب کو مر مٹنا ضروری ہے۔ آؤ پھر ہم آپ کو پہلے قرآن پاک کی آیت سناتے ہیں۔ یہ پارہ نمبر 9 ہے۔ کون سا پارہ ہے؟ پارہ نمبر 9 سورہ اعراف، اس کی آیت نمبر 157 ہے۔ فالذین، اور وہ جو ان پر ایمان لائیں اور ان کی تعظیم کریں اور اسے مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے ساتھ اترا، تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اللہ پاک نے فرما دیا صاف صاف کہ مسلمان کون ہیں کہ جو ایمان لائیں اور ان کی تعظیم کریں، یعنی رسپیکٹ کریں، ان کا آدر کریں، ان کا سمان کریں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا آدر و سمان اور رسپیکٹ اور عزت ساری کائنات سے زیادہ کی جائے گی۔ آج اگر ہمارے کوئی بیٹے کو مار دے تو آدمی پوچھتا نہیں ہے کیا ہوگا، پوچھے گا کیا کرنا چاہیے؟ نہیں۔ آج جب عزت رسول کا معاملہ ہے تو اب کیا کرنا چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں اب کیا کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا تمہارا باپ یا بیٹا کو کوئی ہمارے قتل کر دے سامنے، یا ہمارے بچیوں کے ساتھ بے حرمتی کرے، تو ہم پوچھیں گے کیا ہوگا؟ یہ پڑھانے کی ضرورت ہے یا سمجھانے کی ضرورت ہے؟ جب عشق ہوتا ہے تو عشق سارے آداب خود بخود سکھا دیتا ہے۔ تو رب کائنات نے صاف صاف فرما دیا وہ جو لوگ ان پر ایمان لائیں، ان کی تعظیم کریں اور ان کی مدد کریں، یہی مدد کا وقت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے کھڑا ہو جانے کا یہی وقت ہے۔ اور امام غزالی نے تو صدیوں پہلے فرما دیا تھا، جو قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے کھڑی نہیں ہوگی، جو قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے دفاع کے لیے، بچاؤ کے لیے کھڑی نہیں ہوگی، وہ زمانہ بہت جلد آئے گا کہ ان کی ماں بہنوں کو چوراہوں پر بیچ دیا جائے گا اور ان کے چتھڑے اڑا دیے جائیں گے۔ تو میرے دوستو، ہمارا سب کچھ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دفاع کے لیے ہے۔ رب کائنات نے صاف فرما دیا کہ وہ جو ان پر ایمان لائے ان کی عزت کریں اور ان کو مدد دیں اور اس نور کی پیروی کریں جو ان کے ساتھ اترا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہی لوگ کامیاب ہیں، یہی لوگ کامیاب ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ کوئی امام کا، کسی مولوی کا، کسی نیتا کا وعدہ نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو نبی کی عزت کے لیے کھڑے ہوں گے، جو نبی کی خدمت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے اور اپنا جان مال سب کچھ ان پر قربان کر دیں گے۔ صحابہ اکرام کی زندگی دیکھیے، اللہ اکبر۔ صحابہ اکرام ایک اشارے پر نام بھی نہیں ملتا ہے۔ اب آئیے، یہ آپ نے سماعت کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ اکرام کیسے عزت کرتے تھے۔ یہ ارشاد خدا صحابہ اکرام کے پیش نظر تھا، اس لیے انہوں نے اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی عزت کی کہ دنیا کے کسی شہنشاہ کی بھی نہیں ہوتی ہے۔ کسی انہی کا بیان ہے، سنیے۔ صلح حدیبیہ کے وقت جب کچھ کافر کا وفد آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کا نمائندہ عربہ بن مسعود تھا۔ کون؟ عربہ بن مسعود۔ یہ دیکھنے آیا کہ دیکھیں مسلمانوں کی کیسی تیاری ہے، مسلمانوں کے کیا معاملات ہے۔ تو اس کا جو بیان ہے وہ سنیے۔ یہ کافر کی جو رپورٹ تھی اس وقت، وہ سنیے کیا رپورٹ تھی کہ اے لوگوں، جب یہ واپس آیا بندہ کافروں میں لوٹ کے، انہوں نے کہا بتاؤ کیا حال ہے مسلمانوں کا، کیسی پوزیشن ہے ان کی؟ تو جواب دیا تھا اے لوگوں، خدا کی قسم میں بادشاہوں کے دربار میں پہنچا ہوں، میں بادشاہوں کے دربار میں پہنچا ہوں، میں قیصر و کسریٰ و نجاشی کی دیوریوں پر بھی حاضر دے چکا ہوں۔ خدا کی قسم کسی بادشاہ کی اتنی تعظیم، اتنی عزت، اتنی رسپیکٹ، سمجھے،
تو ہوتے نہیں دیکھی جتنی تعظیم محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے ان کی کرتے ہیں۔ کہا میں بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، ایسے کیسو قصہ یہ کون تھے؟ جیسے کہ آج امریکہ ہے اور چین ہے، یہ سپر پاور بنے ہوئے ہیں، ایسے اس وقت میں یہ کیسو قصہ ہوا کرتے تھے۔ اس نے کہا میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، کسی کے ماننے والے، کسی راجا کی پرجا اتنا نہیں ادب کرتی ہے جتنا کہ رسول اللہ کے چاہنے والے ان کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اور کیا ادب و احترام دیکھا تھا وہ سنیے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے اصحاب علیہ السلام کیا کہتے ہیں علیہم الرضوان، جب کبھی ان کے دہنے اقدس سے لعاب نکلا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت وضو کر رہے ہیں، تمام صحابہ اکرام موجود ہیں، جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے لگا ہوا پانی گرتا ہے، صحابہ اکرام اسے زمین پر نہیں گر دیتے، ہاتھوں میں لے لیتے، اور اب پھینک نہیں دیتے، ہاتھوں میں لے کے کہیں ڈال دیا نہیں، وہ اپنے چہروں پہ لگاتے ہیں، وہ چاٹ لیتے ہیں، آنکھوں سے لگا دیتے ہیں۔ 313 صحابہ کرام ہیں، سب کو تو پانی مل نہیں سکتا، مگر وہ لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے اس لائن والے ہیں پانی مل جائے گا، پیچھے والے رہ جائیں گے، پیچھے والی لائن والے اگلے والے لائنوں کے ہاتھوں سے ہاتھ لگا لیتے، ہاتھ سے ہاتھ لگا کے ملتے، پانی نہیں، حضور کے منہ سے جو تھوک شریف نکلتا، جو خکار شریف نکلتی، اس کو چاٹ جاتے، اس کو اپنے ہاتھوں سے لگا لیتے، اور ایسا لگتا تھا اس پانی کو لینے کے لیے، اس خکار شریف کو، حضور کی اس تھوک کو لینے کے لیے لوگ لڑ جائیں گے، مگر ادب کے ساتھ رہتے تھے، اور ایک جذبہ رہتا تھا، ہاتھوں سے ہاتھ مل رہے ہیں اور اپنے منہ پہ لگا رہے ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا تھا کہ اے لوگوں، عقل مندوں سے لڑنا آسان ہے، جنگ کے ماہروں سے لڑنا آسان ہے، مگر دیوانوں سے لڑنا ہتھیلی پہ چنے چبانے کی طرح ہے، کیونکہ عقل مند اپنا بچاؤ کرے گا، وہ جنگ لڑے گا مگر اپنا بچاؤ ضرور کرے گا، اور جو نبی کے دیوانے ہیں وہ بچاؤ نہیں دیکھیں گے۔ ارے جو قوم اپنے نبی کے ہاتھ سے لگا ہوا پانی، اس پانی کی اتنی عزت کرتی ہے جو گرنے نہیں دیتی ہے، وہ خکار شریف وہ تھوک جو ان کے نبی کے منہ سے نکلتا ہے اسے وہ چاٹ جاتے ہیں، تو وہ خون جو ان کے نبی کی رگوں میں دوڑ رہا ہے اس کو کب برداشت کریں گے کہ ان کے نبی کا خون گر جائے؟ وہ اپنے جسم کی ایک ایک خون کی بوند کو اپنے نبی کے قدموں پہ قربان کر دیں گے۔ اور صحابہ اکرام نے یہ کیا۔ یہ کون صحابہ اکرام ہیں؟ یہ وہ ہیں جنہوں نے دین کو رسول اللہ سے سیکھا ہے، ڈائریکٹ رسول اللہ سے سیکھا ہے۔ صحیح دین کیا ہے انہوں نے رسول اللہ سے سیکھا ہے۔ یہ صحابہ اکرام کی جماعت ہے۔ ارے دوستو، یہ تو خون کی بات ہے، یہ تو ہاتھ سے لگے ہوئے پانی کی بات ہے۔ آؤ میں آپ کو اس سے اور بڑی بات بتا دوں۔ حضرت ام ایمن ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی باندھی ہیں۔ انہوں نے حضور کے والد کو بھی دیکھا ہے، حضور کے دادا کو بھی دیکھا ہے، حضور کی ماں کو بھی دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب آپ کی والدہ کا انتقال ہوا تو آپ ان سے کہتے تھے کہ اب میری والدہ کے بعد تم ہی میری ماں ہو، تم ہی میری ماں ہو۔ اتنا ان کا ادب و احترام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی وجہ سے کسی برتن میں آپ کا پیشاب تھا، آپ نے فرمایا ام ایمن سے کہ اس کو باہر پھینکاؤ۔ ام ایمن سے اپنا پیشاب کو کہا باہر پھینکاؤ، مگر ام ایمن نے جو کہ جنہوں نے حضور کے باپ کو بھی دیکھا، حضور کے دادا کو بھی دیکھا، حضور کی ماں کا بھی زمانہ دیکھا، حضور ان کا اتنا ادب و احترام کرتے ہیں، ان کا ادب و احترام دیکھی ام ایمن نے وہ پیشاب کا برتن لے کے گئیں اور وہ پیشاب پھینکا نہیں بلکہ اس کو پی لیا، اس کو پی لیا۔ اتنی بوڑھی عورت ہے، پی لیا۔ ارے جوانوں کا ادب و احترام کیا دیکھیں گے، آپ بچوں کا ادب و احترام کیا دیکھیں گے؟ انہوں نے پی لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے وہ پی لیا۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا پیشاب تو ناپاک ہوتا ہے، تم نے کیا گندا کام کر دیا؟ نہیں نہیں، حضور نے ان کو بشارت دی کہ اے ام ایمن اب کبھی تمہیں کبھی پیٹ کی بیماری ہو ہی نہیں سکتی۔ اور تاریخ گواہ ہے، ہسٹری لکھنے والے لکھتے ہیں کہ ام ایمن کو کبھی پیٹ کی بیماری ہوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ادب و احترام وہ لوگ کرتے تھے جنہوں نے حضور سے دین کو خود سیکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب تک حضور کی عزت نہیں ہے کچھ نہیں ہے، حضور کی دولت نہیں ہے۔ ارے آج تو ہم کروڑوں میں ہیں، 313 تھے، 313 تھے، اور ایک ایک بندہ ایک ایک ہزار سے لڑ جاتا تھا۔ یہ عشق، یہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ حضور کی محبت ہے۔ حضور کی محبت ہی ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہے، اور حضور کی محبت کو اگر ہم نے نہیں نبھایا تو میرے دوستو وہ زمانہ، اب یہ زمانہ کیا ہے، یہ کوئی بائی ڈیفالٹ نہیں ہو رہا ہے، یہ کوئی خام کا نہیں ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے آپ سوشل میڈیا پہ ایک سے ایک بڑھ کے آ رہا ہے، یہ ہمیں چیک کیا جا رہا ہے کہ مسلمان وہ مسلمان رہے کہ نہیں رہے، ان کے اندر کا مسلمان مر چکا ہے۔
تو میرے دوستو ہمیں اپنے اندر کے مسلمان کو جگانا ہے. اب وقت آ چکا ہے کہ ہم تیار ہو جائیں اور اپنے گھر بال بچوں کو بتا دیں کہ نبی کے نام پر مٹنے کا اب وقت پہنچ چکا ہے. مرنا تو ہے میرے دوستو، مگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ قربان ہو جائیں گے تو انشاءاللہ رب کائنات ہمیں یہاں بھی سرخرو فرمائے گا اور مرنے کے بعد بھی سرخرو فرمائے گا. جان تو ایک دن جانی ہے، جان نہیں بچنی ہے. تو میرے دوستو یہ ہمارے صحابہ کرام کا جذبہ ہوا کرتا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی عصر کی نماز کا وقت ہے، حضور آرام فرما رہے ہیں، حضور کے آرام کو دیکھا، نماز کو نہیں دیکھا. نماز قضا ہو گئی، حضور نے فرمایا اے علی پریشان کیوں ہو؟ جب حضور اٹھے تو کہا یا رسول اللہ آپ نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے آپ کے ادب کی وجہ سے، آپ کے ادب کی وجہ سے میری نماز چھوٹی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کر دیا. یہ ہوتا ہے عشق کا انعام، یہ ہوتا ہے محبت کا نام کہ نظام قدرت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تصرف فرما رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق ہیں، یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام نبیوں کے بعد ان کا سب سے بڑا مرتبہ ہے، سب سے بڑے کائنات میں یہ مسلمان ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جا رہے ہیں، صدیق اکبر کبھی آگے آ جاتے ہیں، کبھی بھاگ کے پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی دائیں آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صدیق کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ جب مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ دشمن آگے سے حملہ کر دے گا میں کود کے آگے پہنچتا ہوں. یا رسول اللہ تیر لگے تو میرے لگے، یا رسول اللہ تلوار لگے تو میرے لگے، میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کوئی بال کا بھی بیٹا نہیں ہونا چاہیے. اور یا رسول اللہ جب یہ خطرہ ہوتا ہے کہ حملہ دشمن کہیں پیچھے سے نہ کر دے تو میں بھاگ کے پیچھے آ جاتا ہوں کہ کچھ بھی ہو تو میرے ہو جائے. تو یہ صحابہ اکرام ہیں میرے دوستو. قرآن شریف میں جگہ جگہ رب کائنات نے ہمیں اپنے پیارے محبوب دانے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب و احترام سکھایا ہے. تو ہمیں اس بات کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ہم اپنی جان کو قربان کر دیں. اشعار سماعت کیجئے. مصطفیٰ کی یہانت گوارا نہیں، ہم نہیں یا تو دشمن ہمارا نہیں، اور سب انہی کا ہے ان پر لٹا دیں گے ہم. یہ جان، یہ مال، یہ آنکھوں میں روشنی، یہ زبان میں طاقت، یہ دل میں دھڑکن سب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قدموں کے صدقے. کچھ نہیں ہے ہمارا اپنا، ہمارا کچھ نہیں ہے. سمجھے کہ سب اسی کا ہے، اس پر لٹا دیں گے ہم. اپنی جانوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، سب اسی کا ہے، اس پہ لٹا دیں گے. بہت برت لیا ہم نے، بہت یوز کر لیا ہم نے، یہی بہت کافی ہے. سب اسی کا ہے، اس پہ لٹا دیں گے ہم. اپنی جانوں پہ بھی حق ہمارا نہیں. بات جان کی نہیں، جان ایمان کی ہے. بات جان کی نہیں ہے، جان تو جائے گی. جان ایمان جو ہے، ایمان کی جو جان ہے وہ رسول اللہ ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ بات جان کی نہیں، جان ایمان کی ہے. اس میں صبر و تحمل کے یارا نہیں. ہے یہی وقت دشمن کو بتلا دے ہم، ہے یہی وقت دشمن کو بتلا دے ہم. جامع بدر ہم نے اتارا نہیں. جو بدر کی لڑائی ہوئی تھی 313 تھے، دنیا کی کایا پلٹ دی تھی. ہم انہی کے ماننے والے ہیں، ہم انہی کے ماننے والے ہیں. تو ہے یہی وقت دشمن کو دکھلا دے ہم، ہے یہی وقت دشمن کو دکھلا دے ہم. جامع بدر ہم نے اتارا نہیں. تو میرے دوستو اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کو ذہنی طور پر سمجھائیے. بریلی شریف میں درگاہ اعلیٰ حضرت میں بہت تیزی کے ساتھ تیاریاں چل رہی ہیں اور جمعے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. وہاں پر پورے ادھر بریلی علاقے کے سارے لوگ جمع ہو رہے ہیں اور نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پہلے قانون سے ہی کام لیں گے. ایسا نہیں ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے. جو ہمارے ملک ہمیں قانون دیتا ہے ہم اس کے حساب سے دباؤ ڈالیں گے، پریشر ڈالیں گے کہ اس خبیث کو جنہوں نے، کیونکہ ہم مسلمان کسی غیر مذہب کے دیوی دیوتاؤں کی بھی توہین نہیں کرتے اور ہمیں اجازت بھی نہیں ہے. ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان کے جھوٹے لوگوں کو، دیوی دیوتاؤں کو برا کرو گے، وہ تمہارے سچے لوگوں کو برا کہیں، تمہارے سچے خدا کو. تو ہمیں کوئی بھی مسلمان کسی کی بھی توہین نہیں کرتا ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اپنے نبی کی ہم عزت کرتے ہیں مگر توہین کسی کی نہیں کرتے ہیں. کیونکہ اگر ہم توہین کریں گے تو وہ ہمارے رسول اللہ کو، ہمارے قرآن کو، ہمارے سچے خدا کو گالیاں بکیں گے. تو ہم ایسا نہیں کریں گے اور نہ ہی کوئی مطلب قانون اپنے ہاتھ میں لیں گے. قانونی دائرے میں جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کچھ کریں گے. آپ دہلی میں دیکھیے ایک ودھائک نے اعلان کیا تو اس کو دھمکی مل رہی ہے، اس کے اوپر اور الٹے مقدمے ہو گئے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ جب یہاں پر کچھ ہوتا ہے تو جھوٹے مقدمے پولیس درج کر لیتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دوستوں پلاننگ چل رہی ہے، پلاننگ. تمہارا ایمان چیک ہو رہا ہے. آج تمہارے رسول اللہ کی جب بات آ گئی تو سب کچھ ہو گیا. ہمارے ساتھ سب کچھ ہو گیا، کچھ باقی نہیں بچا. یہ ٹیسٹ کر رہے ہیں. 15-20 دن پہلے قرآن پر حملہ، اب صاحب قرآن پہ حملہ، اب کچھ نہیں بچا ہے. رسول اللہ کے بارے میں اگر ہم خاموش رہیں گے تو ہمارے پاس کچھ نہیں بچا مسلمان کہلانے کا. ہم حق کھو دیں گے اور ہمارے پاس کچھ نہیں بچے گا.
میرے بھائیوں، ہمیں ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کی جوتیوں کے اوپر جان قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ بس دہلی میں بھی جگہ جگہ مسجدوں میں مشورے ہو رہے ہیں، میٹنگیں ہو رہی ہیں، اور یہ وقت ہے بیداری کا، اب وقت ہے جاگنے کا۔ اگر اب بھی ہم جاگے تو ہمیں وقت کبھی معاف نہیں کرے گا، ہماری آنے والی نسلیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ بہت سے ایسے ملک ہیں کہ مسجدوں میں جانور بن رہے ہیں، مسجدوں میں بڑی بڑی 1,000 سال مسلمانوں نے حکومت کی وہاں مسجدیں بتائیں، آج آپ کو وہاں چپلیں اتار کے جانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ مسجد قرطبہ کو دیکھیے، نیٹ پہ سرچ کیجئے، اسپین دیکھیے، وہاں بہت بڑی مسجد ہے مسلمانوں کی، مگر آج وہاں پر ننگا ناچ ہو رہا ہے۔ آپ